مطلب کیا کر رہے ہیں آپ؟ فواد چودھری کی اس لیبارٹری میں گھسے ہوئے آپ لوگ سارے کورونا کی ویکسین ایجاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ فواد چودھری اکیلا چاہے، الحمدللہ اس میں اتنا ٹیلنٹ ہے اس وزیر میں اس کا معترف ہوں کہ وہ جو 55 روپے والا ہیلی کاپٹر ایجاد کر سکتا ہے وہ امریکیوں اور یہودیوں کے منہ پہ ایک تھپڑ نہیں مار سکتا یہ ویکسین ایجاد کر کے۔ دو روز کے بعد ایک مرتبہ پھر حاضر خدمت ہیں۔ پہلی ہی چھٹی میں جو انٹرٹین کیا میرے مسیحا نے، میں پچھتا رہا تھا کہ آج گھر پہ کیوں ہوں۔ کیا دھماکے دار خبر تھی۔ مسیحا نے کہا کہ کورونا سے لاحق خطرات سے آگاہ تو ہیں، قوم کو گھبرانا بالکل نہیں ہے۔ اتنے عرصے مسیحا کہاں تھے؟ اگر کسی کو پتا ہو تو مجھے بھی پتا ہے۔ خان صاحب نے تاہم یہ بتایا ہے کہ قوم گھبرائے نہیں، میں جلدی خطاب کروں گا، ابھی 10-15 دن مزید گزر جائیں، آپ لوگ تھوڑا سا نمٹ لیں ان سب چیزوں سے، اس کے بعد مجھے کیا کرنا ہے، مطلب ادھر ادھر کی کرنی ہے، تو ظاہر ہے ان سب باتوں سے آپ کا علاج تو ہونے سے رہا۔ اس کے بعد میں پھر آؤں گا، کہوں گا کہ میں آپ کا مسیحا، آپ میرے عوام اور فلانا اور ڈھمکانا، اس طرح کی باتیں تو ایک ہفتے کے بعد بھی میرا خیال ہے کہ بور نہیں ہوگا آدمی۔ البتہ یہ سنسنی خیز انکشاف انہوں نے کیا ہے کہ کورونا سے نمٹنے کی اقدامات کی نگرانی کر رہا ہوں۔ اب کوئی پوچھے ذرا کیسے کر رہے ہیں آپ، اور ہم کیسے یقین کر لیں؟ ایک گواہ، مطلب کیا کر رہے ہیں آپ؟ فواد چودھری کی اس لیبارٹری میں گھسے ہوئے آپ لوگ سارے کورونا کی ویکسین ایجاد کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ فواد چودھری اکیلا چاہے، الحمدللہ اس میں اتنا ٹیلنٹ ہے اس وزیر میں اس کا معترف ہوں کہ وہ جو 55 روپے والا ہیلی کاپٹر ایجاد کر سکتا ہے وہ امریکیوں اور یہودیوں کے منہ پہ ایک تھپڑ نہیں مار سکتا یہ ویکسین ایجاد کر کے۔ شیخ رشید سے ہی کہہ دیتے تو وہ کر لیتے۔ شکر الحمدللہ۔ نور العارفین آپ سنائیں۔ جی میڈم، میں تو سنانے کے لیے بدنام ہوں۔ یہ مجھے بتائیے گا میڈم، سنانے پہ یاد آیا، مسیحا کہاں تھے؟ اپنی لیبارٹری میں تھے؟ کوئی ایجادات وغیرہ کر رہے تھے اتنے عرصے؟ کوئی پتہ ہی نہیں تھا؟ ٹویٹ داغ دیا انہوں نے، اس کے بعد پھر سمن بکمن، اب پھر 10-15 دن کے بعد پھر سامنے آ جائیں گے، پھر ایک ٹویٹ کر دیں گے یا کوئی ایسی کوئی تقریر کر دیں گے، وہ پرانی بوسیدہ، وہ ایک تو ان کا تقریر نویس، اس کی تو نوکری کھا جائے کوئی، اللہ کرے۔ مطلب اتنی تھکیل قسم کی وہ تقریریں لکھتا ہے۔ نور العارفین، آج تو میں سوچ رہی تھی کہ آپ کا انٹرو تھوڑا مختلف ہو، لیکن نہ جانے کیوں آپ کو بالکل میرے خیال میں اعتماد نہیں رہا ہے اپنے پرائم منسٹر پہ۔ آپ کو پتہ ہے کہ نیشنل سیکیورٹی کمیٹی کی 2 دفعہ پچھلے ایک ہفتے میں میٹنگ ہو چکی ہے، جس میں تمام صوبوں سے آپ کے چیف منسٹرز، آپ کے تمام آرمڈ فورسز، ساری آپ کی جتنی بھی کابینہ کے لوگ تھے وہ اکٹھے مل کے تو انہوں نے وہ فیصلے لیے ہیں جس پہ WHO جو ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن ہے، ان کے جو ہمارے کنٹری ڈائریکٹر ہیں پاکستان میں، انہوں نے بھی اس کی تعریف کی ہے کہ آپ نے وہ تمام آپ نے فیصلے لیے ہیں جس سے کرونا وائرس، جس کی زد میں اس وقت پاکستان نہیں بلکہ پوری دنیا اس کی زد میں ہے۔ پوری دنیا کے تقریباً آپ دیکھیں کہ اب 165 ممالک ہیں جن میں یہ وبا اب پھیل چکی ہے، اور پوری دنیا کی معیشت جو ہے اس وقت ٹھپ ہو گئی ہے، اسٹاک مارکیٹ کریش ہو گئی ہے، اور اتنی سیریس سچویشن میں آپ کہتے ہیں کہ مسیحا نے کیا کیا؟ تو مسیحا نے تو وہ سب کچھ کیا جو کہ کھانے کمانے کا موقع دیا نا۔ اگر آ گئے ہوتے سامنے، عوام کو ذرا نشان منزل دے جاتے۔ ایک تو 7-10 دن کے بعد برآمد ہوئے، اوپر سے اتنا پرمزہ بیان انہوں نے داغا، اس کے بعد پھر غائب ہو گئے۔ مولانا طارق جمیل ہی ان کے کچھ لگتے ہیں، ہم لوگ کچھ نہیں لگتے، صرف اکیلے مولانا نے ان کو ووٹ دیا ہے، ہم لوگوں سے ووٹ نہیں لیا آپ لوگوں نے۔ خیر مجھ سے تو یہ غلطی نہیں ہوئی الحمدللہ۔ دیکھیں نور العارفین، وہ آپ کے سامنے آئیں تو آپ کو پھر اچھا نہیں لگتا، پھر آپ کہتے ہیں کہ اب تو مجھے آنکھیں بند کر کے پتہ ہے، کان بند کر کے پتہ ہے کہ انہوں نے کیا کہنا ہے۔ تو پھر جب آپ کو اعتماد ہی نہیں رہا، جب آپ نے ایک وہ مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے کہ جی میں نے یہی باتیں پرائم منسٹر عمران خان کے متعلق کرنی ہے، تو پھر میں آگے اس سے کیا بات کر سکتی ہوں؟ اچھا تھوڑا سا توقف کیجئے، جب آپ بات ہی نہیں کر پائیں گے تو مزہ کیسے آئے گا میڈم؟ تھوڑا سا توقف کیجئے۔ قوم اس وقت بولائی ہوئی ہے، قوم کو اس وقت میڈیا نے جتنا کنفیوز کیا ہوا ہے اتنا اور کسی نے نہیں کیا۔ ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک عجیب قسم کی بریکنگ نیوز دے رہے ہیں، ذرا تھوڑا سا توقف کی استدعا ہے میڈم۔ اگر باقی حالات اتنے خراب تھے تب تو مسیحا کو میرے خیال ہے کہ سینہ سفر ہو جانا چاہیے تھا، لیکن بہرحال
بنی گالا میرا خیال ہے کہ کسی اور سیارے پہ واقع ہے. حالات تھوڑا سا ہمارے توقف نہیں کیجیے ہے خراب نور العارفین, تھوڑا سا پوری توقف اگر دنیا آپ کے کریں. حالات اس وقت میں جو آپ کی ہیں اسی ادا پر نہایت بارے خراب جاتا ہوں ہیں. کہ آپ مجھے بولنے تو دیتی نہیں ہیں اور کسی اور کے پاس جانا نہیں ہوتا. تھوڑا سا توقف اگر آپ فرمائیں. میڈم عارف علوی صاحب فرماتے ہیں, بلکہ ڈاکٹر عارف علوی صاحب فرماتے ہیں, عوام میرے ساتھ مل کر کورونا کے خلاف لڑے. عوام میں صف ماتم بچ گئی ہے. یہ عوام کو نظر کہاں آتے ہیں؟ یہ تو جب ایم این اے تھے تب نہیں ٹپائی پڑتے تھے, اب عوام ان کو کیسے ڈھونڈ لیں گے؟ ایک بات. اور جب یہ ملیں گے تبھی تو ہم ان سے پوچھیں گے کہ بھائی لڑنا کیسے. یہ تو جو ہدایت فرما رہے ہیں وہی میری سمجھ میں نہیں آیا, تو عام آدمی کی سمجھ میں کیسے آئے گا؟ کہہ رہے ہیں آپ آج میرے ساتھ مل کر لڑیں, جو کچھ آپ نے کیا اور ہر روز کر رہے ہیں, ٹویٹر, ٹک ٹاک, ایس ایم فورم, انسٹاگرام پر پوسٹ کر دیں. مطلب اسرائیل علیہ السلام ٹک ٹاک والوں کے پاس نہیں پھٹکتے ہیں کیا؟ یہ ٹک ٹاک اور پک ٹاک جو ہے کیا اس سے موت نہیں آتی ہے کیا؟ یہ میرے صدر صاحب جو ہیں, میرے عارف علوی صاحب جو ہیں, یہ ویڈیو بنا کر کے کہہ رہے ہیں کہ میں نے اپنے گھر سے اس لڑائی کا آغاز کرنا ہے. اس سے پہلے میں ان کی ویڈیو دیکھ چکا ہوں, یہ پی ٹی وی کی یاد دلاتے ہوئے انہوں نے دونوں طرف جھنڈے لگا رکھے تھے, ظاہر ہے جو صدارتی ایک معاملہ ہوتا ہے, اور اس کے بعد یہ ہمیں ٹوتھ برش کرنا سکھا رہے تھے. میڈم کچھ فرمائیے ذرا. نور العارفین, آپ کے انفارمیشن کے لیے اور باقی قوم کے لیے بھی یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ کرونا وائرس کا اس وقت کوئی علاج نہیں ہے. اس کا ایک ہی علاج ہے, وہ احتیاط اور وہ جو ایک دوسرے کے جو زیادہ گیدرنگز ہیں اس کو ختم کرنا, کوارنٹین میں رہنا. اگر آپ سمجھیں کہ آپ میں وہ سمٹمز ہیں جس کے لیے تمام دنیا میں, تمام ممالک میں اس وقت لوگ جو ہیں وہ گھر میں محصور ہو کے رہ گئے ہیں, کیونکہ اس سے بچاؤ کا اور کوئی طریقہ نہیں ہے. اور پاکستان کی جو حکومت ہے اس نے وہ تمام جو ہیں وہ احتیاط جو لازم ہے وہ لے لی ہیں. اور اس وقت دفعہ 144 بھی صرف اس لیے ہے, دفاتر بند ہیں, آپ کو یہ بتاتے ہوئے بہت دکھ محسوس کر رہا ہوں کہ جتنا آپ نے ڈرانا ہے وہ مت ڈرائیے. سنیے جتنا آپ نے ڈرانا ہے کوشش بیکار ہے. سنیے, یہ ڈرانے کی بات نہیں ہے, یہ حقیقت ہے. اور ڈاکٹر عارف علوی جو اس وقت آپ کو بات لیکن کبھی کبھی اگر سن لیں گے تو کوئی میدہ تھوڑی خراب ہو جائے گا. ذرا سن لیجئے, ذرا سن لیجئے. عارف علوی کے نام کے آگے رحمت اللہ علیہ لکھنا چھوڑ دیجئے. عارف علوی بھی بندہ بشر ہے, غلطی کر سکتا ہے. ذرا صبر کیجئے. ضروری تھوڑی ہے اپنی اینول کانفیڈنشیل رپورٹ اسی پروگرام سے لے کر کے آپ نے اٹھنا ہے. ذرا صبر کیجئے, میری بھی سن لیجئے. وہ رحمت اللہ علیہ تھوڑی ہے, وہ ولی اللہ تھوڑی ہے کہ جو غلطی نہیں کرتے. ذرا سنبھل کے میڈم, ذرا تھوڑا سنبھل کے سنیے. پہلے میں نے آپ سے سوال کچھ اور پوچھا اور آپ نے جو لنتارانی شروع کی تو مجھے کوفت ہو گئی, ظاہر ہے کہ ہونی تھی. میں نے آپ سے نام پوچھا, آپ مجھے شناختی کارڈ نمبر بتا رہی ہیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں عارف علوی کو ڈھونڈے کہاں, اور آپ کہہ رہے ہیں حکومت نے یہ کیا, حکومت نے وہ کیا, حکومت نے یہ کیا, کوارنٹائن میں چلے جاؤ, یہ کر جاؤ, چھت سے کود جاؤ. یہ تو میں بھی جانتا ہوں. کبھی ہمیں امریت مارتی ہے, کبھی ہمیں جمہوریت مارتی ہے, کبھی پیپلز پارٹی مارتی ہے, کبھی نون لیگ مارتی ہے. اب پی ٹی آئی کا نمبر ہے. ایک مصیبت اور آ گئی, کورونا. وہ تو ہم آلریڈی مرے ہیں بھائی. میں یہ تھوڑی کہہ رہا ہوں, میں یہ کہہ رہا ہوں عارف علوی کو ڈھونڈوں کہاں سے. آپ شروع ہو گئی سبق سنانا. ذرا تھوڑا سا توقف کیجئے. اگر آپ مجھے اس سوال کا جواب دیں تو پھر میں آگے بڑھوں. عارف علوی جو ہیں وہ, آپ دیکھیں آپ کا سوشل میڈیا جو ہے وہ اس وقت ہر دوسرے بندے کے پاس جو موبائل فون ہے آپ کے ملک میں, ہر دوسرے بندے کو پتہ ہے کہ سوشل میڈیا پہ کیا ہو رہا ہے. آپ اس کے تھرو ایک اویئرنیس پروگرام جو ہے اس کو بڑی اچھی طرح اس کے لیے ضروری ہے کہ اس ملک کا صدر مجھے دانت مانجنے کا طریقہ بتائے گا. بتا سکتے ہیں کہ آپ نے دیکھیں نا, آپ آئی فائٹ کرونا. تو یہ اب جس طرح اگر مجھے کوئی تھوڑا سا توقف کیجئے, رکیے میرے ساتھ, تھوڑا سا ویٹ کیجئے. ویٹ کیجئے, ابھی بہت انٹرٹینمنٹ ہے, ذرا تھوڑا سا ویٹ کیجئے. میں آپ کی طرف آتا ہوں, میں مسلم لیگ نواز کی طرف جانا چاہ رہا ہوں. ذرا تھوڑا سا توقف. میڈیا کے تھرو اویئرنس کیمپین جو ہے یہ میڈیا کوئی کام فی سبیل اللہ نہیں کرتا. چھوڑیے ان باتوں کو کچھ نہیں رکھا. ذرا رکیے, میں آپ کی طرف آتا ہوں. جزاکم اللہ خیر. اچھا صدیق الفاروق صاحب, سر اس وقت جب قوم جو ہے وہ کنفیوز ہے, میڈیا نے اس کا ناطقہ بند کیا ہوا ہے, پلس ہر تھوڑی دیر کے بعد ایک بریکنگ نیوز آ جاتی ہے, اس میں عوام سوچ رہی ہے کہ یار کرنا کیا ہے, کرونا آ رہا ہے, فلانا آ رہا ہے, ڈھکانا آ رہا ہے, بہت ساری چیزیں ہیں. اب یہ مجھے بتائیے جناب والا, ایسے ایک آفات کے موسم میں کیا ہی ضروری تھا کہ رانا ثناء اللہ اور شاہد خاقان عباسی دونوں مل جل کر باقاعدہ لطیفہ گوئی کی بزم جو ہے وہ سجا لیتے اور عوام کو انٹرٹین کرتے. شہباز شریف آئیں گے تو اے پی سی بلائیں گے,
دوسری بات کہ جس نیکی کو اپنے کھاتے میں وزیر اعظم صاحب لکھ رہے ہیں کہ WHO اور فلانا اور ڈھکانا، وہ تو دراصل انہوں نے سندھ حکومت کی کارکردگی کا بیسکلی جائزہ لیا تھا. سیمی جمالی صاحبہ سے ملاقات بھی فرمائی تھی اور مراد علی شاہ سرکار کے اوپر اپنے اعتماد کا اس انتظام کے لیے جو انہوں نے کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے کر رکھے ہیں. تو یہ نیکی بھی وفاق کے کھاتے میں چلی گئی، برائی ساری صوبے میں ہے. ذرا تھوڑا سا مجھے کچھ روشنی دیجئے جناب. پر پاکستان کو اس وقت میں آپ کو ایک بڑی خوفناک بات بتاؤں کہ یہ جو اگر آپ فیبروری کے اینڈ سے کاؤنٹ کریں تو جو تافتان سے جو زائرین آئے ہیں، سعودی عربیہ سے جو عمرہ کر کے آئے ہیں، دیگر ممالک سے جو آئے گئے ہیں، 21,000 لوگ پاکستان میں لینڈ ہوئے ہیں جن کو کسی ایئرپورٹ پر انہوں نے چیکنگ نہیں کی ہے. صرف وہ ٹیمپریچر کا دیکھتے ہیں. وہ پیشنٹ تقریباً جو بھی ہوتے ہیں، جو بھی لوگ آ رہے ہیں، وہ پیناڈول کھاتے ہیں، پلین میں باہر نکلتے ہیں تو اس کا ٹیمپریچر نارمل ہوتا ہے، سب چلے گئے ہیں شہروں میں. اور سب سے بڑا جو ہوا ہے کہ میں ایز اے پاکستانی یہ بات کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ آپ کے جو ہے 5 سے 6 ہزار ایسے پیشنٹس ہیں جو کہ پنجاب اور KP میں انٹر ہو چکے ہیں اور ان کو کوئی ہوش بھی نہیں ہے. سب سے پہلے یہ ہے کہ ہم یہ پوائنٹ سکورنگ نہیں کریں. بینگ اے پاکستانی میں کہوں گا کہ یہ تھوڑا عقل مندی کا مظاہرہ کرے کہ FIA سے وہ لسٹیں لیں جو فیڈرل گورنمنٹ ہے، اور نادرا سے کہہ کر ایڈریسز لیں، اور اپنے جو ہے سارے پاکستان میں ہم نے تو سندھ میں اس طرح کیا ہے، DCs اور WHOs کو یہ جو ہیلتھ آفیسرز کو کہیں کہ ان پیشنٹس کو جا کر ان کا چیک اپ کریں یا ان کو کوارنٹائن میں شفٹ کریں. انہوں نے بہت لائٹلی چیزیں لی ہیں. پاکستان کے ہر صوبے کو جو ہے مختلف چیزوں کی ضرورت ہے، جس میں وینٹیلیٹرز ہیں، جس میں ماسک ہے. ان کا جو مرزا صاحب ہیں جو کہ اسپیشل اسسٹنٹ ہیں، جو کہ آپ کے ایڈوائزر سے بھی کم درجے کے جو کانسٹیٹیوشنل ان کا اسٹیٹس ہے، انہوں نے تو تقریباً 2 کروڑ ماسک جو ہے سمگل کر کے اور اس کی FIR تحقیقات کری. کیا آپ امید کر سکتے ہیں کہ اس حال میں جب ساری دنیا وبا کا شکار ہے، ہر 100 سال کے بعد کوئی نہ کوئی وبا ہوتی ہے جس میں اموات ہوتی ہیں، انہوں نے نان سیریس لیا ہوا ہے. اور پرائم منسٹر کی کیفیت یہ جو انگریزی میں میں ایک محاورہ کہوں گا کہ روم واز برننگ اینڈ نیرو واز پلینگ وتھ لیوٹ.